میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، یوں لگا اپنے جیسے میرا ماتھا چوما، یوں لگا اپنے جیسے میرا ماتھا چوما، شہد سا دوڑ گیا ہے میری شریانوں میں، شہد سا دوڑ گیا ہے میری شریانوں میں، ان پہ جب پڑھ کے درود اپنا انگوٹھا چوما، ان پہ جب پڑھ کے درود اپنا انگوٹھا چوما، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان علی ذاکر کی جانب سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا رمضان خصوصی پروگرام جس کا نام ہے رمضان کے رنگ گریس کے زنگ۔ معزز خواتین و حضرات، رمضان کا بابرکت مہینہ، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے کاروباری افراد ہیں چھوٹے سے لے کر بڑے تک، جب یہ مہینہ آتا ہے تو رحمت و برکتوں کے ساتھ ساتھ وہ اس کو کاروبار کا مہینہ بنا لیتے ہیں۔ ایک بہت ہی بہترین کاروبار، یقیناً آپ مجھ سے پہلے بھی جانتے ہوں گے، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جس طرح لوگ دنیاوی کاروبار میں اس مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کے پاس ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اسی مہینے میں رب تعالیٰ سے کاروبار کر کر، اس کی راہ میں خرچ کر کر، اس کے بندوں کی مدد کر کر اس سے کاروبار کریں، اور جہاں وہ عام دنوں میں رمضان کے علاوہ ہمیں اتنی برکتیں، اتنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں اور زیادہ ہمیں اس کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائیں گے۔ بہترین کاروبار ہے، امید ہے آپ سب کرتے بھی ہوں گے، لیکن میرا فرض تھا کہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو ایک چھوٹا سا میسیج کنوے کرتے چلیں۔ اور ایک بار پھر سے آپ کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید، اور ساتھ ہی میری کو ہوسٹ موجود ہیں۔ میٹرو ون دیکھنے والے تمام ناظرین کو اور اسٹوڈیوز میں موجود تمام حاضرین کو ربیع عادل خان کا السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا ساتھ یکم رمضان سے چاند رات تک ہے، اور ہمارے پروگرام میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات آتی ہیں، تو وقت ضائع کیے بغیر اپنے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں، جن میں سب سے پہلے انٹروڈکشن کروانا چاہوں گی منیر احمد عباسی صاحب کا۔ آج ہمارے گیسٹ کچھ اس لیے اسپیشل ہیں کیونکہ یہ گیسٹ ہمارے آئے ہوئے ہیں حیدرآباد سے، ہمارے لیے ٹریول کر کے دور سے، بالکل ہمارے لیے مہمان ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہیں منیر عباسی صاحب جو ہیں ڈائریکٹر ہیں مبشر اسکول آف ایکسیلنس
قاسم آباد حیدرآباد کے. اسی کے ساتھ ڈویژنل پریزیڈنٹ ہیں حیدرآباد کے آل سندھ پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز کے. سر آپ کو بہت بہت خوش آمدید. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں عزیر شمس شیخ صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں لطیف نیازی ہائر سیکنڈری اسکول لطیف آباد حیدرآباد کے, اور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں حیدرآباد کے آل سندھ پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن کے. سر آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ سر سلیم موجود ہیں ہمیشہ کی طرح. سر وائس چیئرمین ہیں آل سندھ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشنز کے, اور جن کی خوبصورت آواز میں آپ نے کلام سنا اس وقت محمد وقاص نقشبندی. آپ لوگوں کو بھی بہت بہت خوش آمدید. سر آپ سب کو ہمارے اس پروگرام میں اسٹوڈیو میں خوش آمدید. آپ ہمارے آج مہمان ہیں ہمارے پروگرام میں, اپنے شہر سے سفر کر ہمارے تک یہاں پہنچے ہیں. تو میں کچھ آپ کی شہر کے بارے میں, کیونکہ آج بھی ہمارا ٹاپک جو ہے وہ تعلیم کو لے کر ہے, تو میں یہ جاننا چاہوں گا عزیر صاحب آپ سے کہ بطور ڈائریکٹر اور ضلعی صدر آپ حیدرآباد کے نجی اور تعلیمی اداروں کو جو درپیش سب سے بڑے مسائل جو ہیں وہ کیا مسائل سمجھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کو حیدرآباد میں کہ بڑے مسائل کیا درپیش ہیں؟ سب سے تو پہلے میں شکر گزار ہوں میٹرو ون کی پوری ٹیم کو کہ آپ لوگوں نے ہمیں مدعو کیا اور ہمیں اس عزت سے نوازا کہ ہم یہاں پر آپ کے پاس آنے بیٹھ سکیں اور اپنے جو ہمارے جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کر سکیں, کیونکہ حیدرآباد میں بہت سارے مسائل ہیں جو اجاگر نہیں کیے جاتے. اور اس کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے سلیم بھائی وائس چیئرمین ہیں, اور ان کی بھی اس میں تعاون ہے کہ ہم یہاں پر پہنچے ہیں. اس کے اندر آپ کا سوال ہے کہ نجی تعلیمی اداروں کو یعنی پرائیویٹ اسکولس کو اور کالجز کو کیا مسائل درپیش ہیں حیدرآباد میں. تو دیکھیے وہ تو پلینٹی آف پرابلمس ہیں جو ہیں, بہت سارے ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں, لیکن جو زیادہ تر مسائل ہیں وہ ہماری پیرنٹنگ کو لے کر ہیں مسائل. وہاں کی گروتھ جو ایجوکیشن سیکٹر کی سب سے بڑا نمبر 1 میں سمجھتا ہوں اویئرنیس کا وہاں فقدان ہے. اگر ہم کمپیئر کریں کراچی کو, نو ڈاؤٹ حیدرآباد ون آف دا موسٹ لیڈنگ ہے, سیکنڈ نمبر پر آتا ہے, سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے. بالکل ایسا ہی. اور ہمیں وہاں پر بہت اچھا گروتھ بھی ملتا ہے. لیکن چونکہ جب ہم اپرچونیٹیز کی بات کرتے ہیں, جب ہم پوٹینشیل اپرچونیٹیز کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے اسٹوڈنٹ کو رخ کرنا پڑتا ہے کراچی کا, اسلام آباد کا, یا دیگر جو ویل ڈیولپڈ سٹیز ہیں پاکستان کے اس طرف کا. تو جو میں اس کے اندر کسی کو الزام تو نہیں ٹھہراؤں گا, لیکن ہمارے جو انٹرمیڈیٹ بورڈ ہے, ہمارا جو ڈائریکٹر ایجوکیشن ہے, وہ اس وقت بہت بہترین کام کر رہا ہے. وہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور وہ ہمارے ہر طرح کے پرابلمس کو بھی ریزالو کرتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں گراس روٹ لیول پہ جو کام ہو رہا ہے, جو ہم ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں اپنے چیئرمین صاحب کے ساتھ, جناب حیدر علی صاحب کے ساتھ بھی, اور وہ ہمیں بڑے اچھا رہنمائی ہمیں دیتے ہیں کہ جو گراس روٹ لیول پہ کام ہے اس میں ابھی بہت زیادہ نیچے وقت ہے. تو وہ اور ایک اپر ہماری جو کیلیبر کی ٹیمز ہیں اور نیچے کا جو ہے, جب وہ مکس اپ ہو جائے گا, جب وہ ایک سیم پیج پہ آ جائے گا, تو ہمارے جو پرابلمس ہیں, پیرنٹنگ ہو گئی, ہمارے فی ایشوز ہو گئے. ہمارا فی ایشوز بہت ہیں, ہم بہت ہائی لیول کی فی چارج نہیں کر سکتے, اسی لیے ہم کوئی اچھا بہت زیادہ پوٹینشیل جو ٹیچرز ہمارا جو کیلیبر ہوتا ہے اس کو پھر ہمیں ہائر کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. سر انہی سب مسائل کے ساتھ ساتھ آپ لطیف آباد جیسے ایریے میں معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے کیا اقدامات آپ نے کیے ہیں, آپ کی طرف سے کیا ایفرٹس ہیں, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیے پہلے تو میں ایک چیز کو آپ کو بڑا کلیئر بتاؤں کہ لطیف آباد میں لطیف نیازی میموریل ہائر سیکنڈری اسکول پہلا ادارہ تھا جو کہ الحمدللہ یہ سال اپنا 50 سال کی مدت پوری کر جائے گا. 50 سال ہو جی, 50 ایئرز آف ایجوکیشن. یہ اس کے فاؤنڈر تھے جناب شمس الدین نیازی صاحب مرحوم, جو پچھلے سال داغ مبارکباد دے گئے ہمیں, اور میری والدہ سعیدہ خان جو اس کے پرنسپل ہیں, اونر بھی ہیں ماشاء اللہ سے. ان لوگوں نے ہی اسٹارٹ اپ لیا تھا 1977 میں, اس کا انسیپشن ہوا تھا ان سب چیزوں کا. جب سے ہماری کوشش یہ ہے کہ جو بیسک لو لیول طبقہ ہے, ٹھیک ہے, ایک تو اپر ہائر کلاس ہوتی ہے, ایک مڈل کلاس ہوتی ہے اور ایک لوور مڈل کلاس ہوتی ہے. ہم لوگ بیسک ٹارگٹ کرتے ہیں مڈل کلاس کو اور لوور مڈل کلاس کو. وہاں کے بچے کی جو بیسک جو نیسیسٹیز ہیں اس پہ اس کو مارکیٹ کے اندر اس کو بیلنس کر کے لے کر آنا, اس کو اچھا ٹیچر پرووائڈ کرنا, اس کو اچھا ماحول پرووائڈ کرنا. دیکھیں ایجوکیشن تو سب دیتے ہیں, انگلش اردو میتھ سائنس سب پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر اسکول میں پڑھایا جاتا ہے. لیکن ہم کیا الگ کرتے ہیں, ہم ساتھ میں اس کو تربیت کرتے ہیں, اس کو نرچر کرتے ہیں کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں بیٹا اس کو آپ نے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. بالکل ایسے ہی. سائنس کی فیلڈ ہو جائے, اس میں ہم ایگزیبیشنس میں بچوں کو لے کر آتے ہیں, میکینزم سکھاتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, لیبس ہیں, اس کے اندر ہم بچوں کو لے کے جاتے ہیں. وہاں پر وہ اپنی خود کریٹیونیس شو کرتے ہیں, ساری چیزیں. تو اس سے ان کے اندر بہت ساری چیزوں کا
جو کہتے ہیں کریٹیونیس بڑھتی ہے اور وہ اپنے آپ کو آگے نکلتے ہیں. AI کی فیلڈ ہے ہمارے پاس, AI کی لیب ہے جو پوری بچوں کو AI جنریٹڈ چیزوں کو سکھاتی ہے وہاں پر. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھی کوالٹی ایجوکیشن ان لمیٹڈ بجٹ, یہ بہت بڑا ہمارا سمجھیں کہ ایک وہ ہے کہ لمیٹڈ بجٹ میں, کیونکہ لطیف آباد ایک علاقہ ہے کہ جہاں پر بہت ہائی فیسز نہیں چارج کر سکتے, وہاں پر لمیٹڈ بجٹ میں ہم اپنے بچے کو الحمدللہ ہمارا آپ ایک چھوٹے علاقے میں اچھی اور معیاری تعلیم بہت ہی مناسب فیس میں, تربیت کے ساتھ تربیت اور تعلیم بہت مناسب فیس میں. سر کی اسی بات کو میں آپ کی طرف لے کر آؤں گی منیر صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگ جیسے سر نے کہا کہ ہم بہت ہائی فیس نہیں چارج کر سکتے, ٹھیک ہے, اب جب ریسورسز نہیں ہوتی تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کوالٹی میں بھی فرق آ جاتا ہے, تو کوالٹی اور کوانٹٹی ہمیں بہت سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے. تو آپ کس طرح اس معیاری تعلیم کو اتنی کم فیس کے ساتھ یا اتنے ریسورسز کے ساتھ, جیسے سر نے کہا کہ ہم ایگزیبیشن میں بھی بھیجتے ہیں کہ نہیں آپ کی طرف بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا کیونکہ آپ بھی ڈویژنل جو ہیں پریزیڈنٹ ہیں, تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, آپ لوگ کس طرح سے مینٹین کرتے ہیں کہ ایک معیاری تعلیم چلتی رہے اتنے کم بجٹ میں؟ سب سے پہلے میں آپ کا, سلیم بھائی کا اور میٹرو ون کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مبشر اسکول آف ایکسیلنس کے ایز اے ممبر, کیونکہ کبھی بھی میں اپنے ڈیزینیشن کو میں سب کو کہتا ہوں ٹیم کو کہ ہم ممبر ہیں, اور حیدرآباد کو موقع دینا آپ کے فراغ دلی کا یہ سمجھ لو ثبوت ہے, کیونکہ حیدرآباد کو مواقع کم ملتے ہیں, وہاں میڈیا کا ایکسس کم ہے. یہ سلیم بھائی کا کریڈٹ سلیم بھائی کو جاتا ہے کہ انہوں نے انٹیریئر سندھ کو بھی ساتھ میں لیا ہے, ماشاءاللہ یہ بہت اچھی چیز ہے. جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ ہم کس طرح اس کو مینٹین کرتے ہیں کم فیس, اور اس میں اصل میں سب سے پہلی بات کہ سب سے پہلا بنیادی جو عنصر ہے وہ ہے خلوص. جب آپ کے پاس اور ہمارے پاس خلوص آ جاتا ہے تو ہمیں صرف چلنا پڑتا ہے, باقی رب کریم کی ذات اسباب بناتی ہے. اللہ تعالیٰ کی 99 صفتیں ہیں, اس میں سے ایک صفت ہے مسبب الاسباب. بالکل, جب آپ اور ہماری نیت جو ہے سالم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ اس کی میں مثال نہیں دے سکتا, صرف ایک مثال دے رہا ہوں. گورنمنٹ کی طرف سے پرائیویٹ اسکول کے لیے بہت سارے چیلنجز بھی ہیں اور بہت ساری سپورٹیو بھی ہیں, لیکن میں اپنے اسکول کی صرف بات بتا, ہر اسکول کا منفرد جو ہے, میں اپنے اسکول کی بات بتا, کرونا کے بعد ہم نے تمام فیسز, ایڈمیشن فیس اور ماہانہ فیس, اس کے علاوہ تمام فیسز ختم کر دی ہیں. وجہ کیا کہ اس وقت پیرنٹس مہنگائی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں, اور میں بھی پیرنٹس ہوں, میرے بھی بچے کہیں نہ کہیں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بھلے وہ یونیورسٹیز میں ہوں. ہم نے کیا کیا کہ ایگزام فیس, منتھلی ٹیسٹ, فنکشن, ایگزام فیس سب کو کلیئر کر دیا. ہم نے کہا کہ تھوڑا کمائیں گے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دے گا, اور اللہ تعالیٰ نے واقعی برکت دی. کوئی ہماری یعنی فائنینشل مسائل پہ کوئی فرق نہیں آیا, اور فیسز بھی وہ ختم ہو گئی, اور اس ماہانہ فیس میں رہتے ہوئے مبشر اسکول آف ایکسیلنس اپنی کوالٹی ایجوکیشن دے رہا ہے, جس کا ثبوت آپ 2014 سے لے کے اگر آپ دیکھیں گے, میں صرف گزشتہ سال کی بتا رہا ہوں کہ گزشتہ سال ہمارے تقریباً 33 بچے میٹرک میں اپیئر ہوئے تھے, جس میں سے 21 بچوں نے A1 گریڈ کیا ہے, اور ایک بچے نے B گریڈ, اور باقی بچوں نے A گریڈ لیا ہے. مبشر اسکول آف ایکسیلنس یا ہمارے دوسرے جس طرح لطیف نیازی اسکول ہے, ان کو تقریباً 50 سال اب پورے ہونے والے, ہمیں تقریباً 15 سال ہے. میں آپ کو بات بتاؤں تو حیدرآباد میں چیلنجز بہت ہیں, لیکن الحمدللہ جذبہ بہت ہے. بالکل, چیلنجز کے وہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, اور اس کو الحمدللہ اللہ کی مدد سے, پھر کیونکہ میں نے شروع سے آپ کو عرض کیا کہ مسبب الاسباب خدا کی ذات ہے, پھر جب خدا کی مدد آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں برکت ڈال ہی دیتا ہے, اور پھر ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل, بہت اچھے طریقے سے سر ڈیفائن کیا. سر آپ سے بھی ہم سوالات کی طرف آئیں گے, لیکن وقت ہوا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا موضوع کا بتانے حضرات کی جائیے گا, مت ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. میٹرو ون دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام میں پھر سے خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور سر سلیم میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کا ایک اور اضافی عہدہ ہے, آپ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ہیں ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اور کماڑی کے.
جس آرگنائزیشن سے آپ کا تعلق ہے وہ ہے پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی سندھ، جسے ہلال احمر کے نام سے جانا جاتا ہے. تو سر اس میں آپ کا کیا کردار ہے؟ اس میں جو آپ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے آتے ہی ہم مختلف لوگوں کو دیکھنے لگتے ہیں جو ہمارے شہر کے یا اس جگہ کے مقامی نہیں ہوتے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا کردار ہے؟ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم سے ہٹ جب ہم سوشل جی بالکل ایسے سماجی شعبے کے اوپر آتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا بھر کے اندر جو نان مسلمس کنٹریز ہیں وہاں پہ ریڈ کراس ایک ادارہ ہے. اگر ہم اسلامک اسٹیٹس کی طرف جائیں اور ماضی کی طرف جائیں تو اسلامک اسٹیٹس کے اندر ایک ادارہ ہوتا ہے بیت المال، کہ جس کا کام ہوتا ہے کہ یعنی کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے چلیں یا ابھی بھی اس کا وجود یہاں پر موجود ہے بیت المال کا، لیکن وہ اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتا، کیونکہ ہم اپنے جو دینی اسلاف ہیں قرآن اور سنت اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم قرآن پڑھ ضرور رہے ہیں، ہم اسلام کا نام ضرور کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں مسلمان ہم ہیں، لیکن ہم اس کی تعلیمات کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے ہمارے یہاں پر ایک بیکاریوں کی لائن لگی ہوئی ہے. پورے گروپس ہوتے ہیں جو صرف رمضان کے سٹارٹ میں آ جاتے ہیں. اب دنیا بھر کے اندر دین اسلام کے اندر یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو زکوٰۃ یا کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے مدد کریں. ایک یا تو آپ اس نے زکوٰۃ یا مدد کرنی اس کے گھر جا کر پہنچا کر اس کو عزت کے ساتھ دے کر آئیں. بالکل ایسے ہے. یہ حکم ہے قرآن کے اندر، دین کے اندر اور اسلام کے اندر، جو کہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے وہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ صرف ایک پاکستان اور ہندوستان جیسے ملک ہیں جہاں پر آپ کو ہر طرح کی سماجی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن مختلف ناموں کے ساتھ چندہ جمع کرتے ہوئے اور انسانی خدمات جو ہے وہ دیتے ہوئے انجام ہوں گے، اور بے تحاشا ہیں. اور بے تحاشا ہیں. ٹھیک، دنیا میں ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہے. آپ اگر نان مسلم وہاں پہ ریڈ کراس کا کام ہے کہ وہ سارا جس بندے نے بھی ڈونیشن دینا ہے اس نے ریڈ کراس کو دینا ہے. سر باہر بھی جس نے دینا تو وہ ہماری این جی او سے وہاں سے جا کر لا رہی ہوتی ہے. نہیں تو وہ ان سے لے رہی ہوتی ہے نا، تو یہاں پر آ کے وہ جو امداد آ رہی ہوتی ہے اس کو ہمارے لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، یہ اسٹیٹس کا کام ہے کہ لوگ اگر بھوکے ہیں ان کے لیے لنگر خانوں کا انتظام کرنا، ان کے لیے رہائش کا انتظام کرنا اسلامک کنٹریز کے اندر بیت المال کا کام ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے. جب ہلال احمر جو ہے یعنی کہ دنیا بھر کے اندر ریڈ کراس کا یہ کانسیپٹ تھا کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کرسچنز آرگنائزیشن ہے، کیونکہ ریڈ کراس اٹ مینس کہ ایک سمبل ہے آپ کا کرسچنز کمیونٹیز کا. تو پھر ٹرکی کے اندر اور پاکستان کے اندر سے جب مسلم نمائندگی جو ریڈ کریسنٹ کے ہمارے لوگ کر رہے تھے تو انہوں نے جب اس ایشو کو اٹھایا تو کہا گیا کہ یہاں جہاں پہ اسلامک کنٹریز ہیں وہاں پر اس کو ریڈ کریسنٹ کے نام کے ساتھ جو ہے جانا اور پہچانا جائے گا. تو ہم نے آپ دیکھیں کہ اس سوشل اور ویلفیئر سے کتنے لوگ کہاں سے کہاں پر پہنچ گئے، کتنے لوگوں نے اپنے کاروبار سیٹ کر لیے صرف اس رفائی اداروں کے نام کے ساتھ، اور یہ لوگوں کو تصویریں کھینچ کے بیچتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم اپنے لوگوں کی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ انسانوں کی تذلیل کر رہے ہیں، اپنے قرآن کی اور اسلام سے منافی آپ جو ہے وہ کام کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس سکون نہیں ہے، ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے. آپ لوگوں کو روزگار فراہم کریں، آپ لوگوں کو ٹیکنیکل بنائیں، آپ ان کو ویکیشنل یعنی کہ ایسی چیزیں، ایسے ادارے بنائیں. اب ہر جگہ کے اوپر کوئی جو ہے وہ قورمہ کھلا رہا ہے، کوئی مرغی کھلا رہا ہے، کوئی وہ پیسہ بھی ہمارا، ٹھیک ہے، اور وہی پیسہ ہمارے لوگوں کے اوپر خرچ کر کے آپ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یعنی کہ بالکل اس نہج کے اوپر لے کر آ رہے ہیں کہ آپ کو کام کرنے کی ناکارہ بنا دیتے ہیں، ناکارہ بنا رہے ہیں. آپ آنے والی نسلوں کو بھی آپ ناکارہ بنا رہے ہیں، جو کہ انتہائی ایک غلط شارٹ کٹ دکھا دیا ہے کہ بس آپ یہ کریں. اور بالکل دنیا میں یہ کہیں پر نہیں ہے، دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے اگر بیت المال اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دے تو میں کہتا ہوں کہ ایک شخص بھی اس ملک کے اندر بیکاری نہیں ہوگا اور ایک شخص بھی جو ہے وہ اس ملک کے اندر غریب نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جیسے ہی سورج طلوع ہو تم اپنے رزق کی تلاش کے اندر نکل جاؤ اور جیسے ہی سورج غروب ہو تم اپنے گھروں کو واپس لوٹ آؤ. یہ دنیا بھر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں نان مسلم صبح جیسے ہی اٹھیں گے وہ اپنا کاروبار کرنا شروع کر دیں گے اور مغرب تک پوری دنیا کے اندر کاروبار بند ہو جاتا ہے. واحد ہمارا پاکستان ہے جہاں پہ کاروبار 11 بجے 12 بجے اور 2 بجے شروع ہوتا ہے اور رات تک وہ چلتا ہے. اور پھر کہتے ہیں جناب کہ یہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. جب ایک سونار کی ایک کپڑے کی دکان کے اوپر ہزاروں واٹ کے بلبس لگے ہوئے ہوں گے تو بجلی کی تو لوڈ شیڈنگ ہوگی. پھر کہتے ہیں جی ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے. جب 5 بجے کے ٹائم کے اوپر
والد اپنے گھر پہ نہیں پہنچے گا، اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے گا، اس کو تو کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ کا ایک ٹائم ہے کہ جی 6 بجے کے ٹائم کے اوپر کاروبار بند ہو جانا ہے، میں نے گھر پہ رہنا اور اپنے گھر کو بالکل ایسے ہی سر کی بات سے ایک کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ قرآن پاک پڑھتے ہم ہیں جی اس پر عمل جو ہے وہ کرتے ہیں. ہیں. بہت اچھی بات کی ربیہ. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. معزز خواتین و حضرات یہاں وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ہمارا نعت اور اسپیچ کا کمپٹیشن ہے، کہیں جائیے گا مت. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. میٹرو ون دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام میں پھر سے خوش آمدید. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے ججز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، انس میرانی صاحب اور فرحان بلدوی صاحب. اسی کے ساتھ میں سب سے پہلے پروگرام کو آگے لے جانے سے پہلے تعاون جو ہمارے ساتھ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے کرتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، جن میں سب سے پہلے العابد ایجوکیشنل سوسائٹی ہے، جاوید پبلشرز بولتی کتابیں، آل سندھ پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن، ٹی پارٹنر ہمارے ہیں ہر پل تازہ چائے، ریکول سیرپ موو فارما پاکستان کی طرف سے، اور انصاری کرتا فیشن جن کے کرتے آپ علی کو پہنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اسی کے بعد ہم اپنے کمپٹیشن کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم اپنے نعت کا مقابلہ شروع کرتے ہیں، جس میں ہمارے پاس جو پہلی کنٹیسٹنٹ ہیں ان کا نام ہے ایان اقرا انیس الاطفال اسکول سے. کنٹیسٹنٹس کے لیے میں ایک بات کہہ دوں کہ آپ لوگوں کے پاس 2 منٹ کا وقت ہوگا. 2 منٹ کے اندر آپ لوگوں نے اپنی تقریر اور نعت مکمل کرنی ہے. پلیز اسٹارٹ کیجیے بیٹا. رسول ہے ایک میں ہوں اور کیف وصال رسول ہے دائم لب پر درود دل رسول ہے ایک میں ہوں اور کیف وصال رسول ہے دائم بغار گلشن آلے رسول ہے دائم بغار گلشن آلے رسول گئے سورسی چگیا لونیا رسول ہے لب پر درود دل میں خیال رسول ہے حسن حسن کو دے کے حسین حسی کو دے حسن حسن کو دے کے حسین حسی کو دے دونوں میں جلوے سے جمال رسول ہے دونوں میں جلوے سے جمال رسول ہے بوبکر ہو عمر ہو وہ عثمان ہو یا علی بوبکر ہو عمر ہو وہ عثمان ہو یا علی دو چاروں میں عاشقان کمال رسول ہے لب پر درود دل میں خیال رسول ہے. شکریہ جزاک اللہ. اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلے پارٹیسپینٹ ہیں وہ حیدرآباد سے ہیں. ان کا نام ہے میر محمد ابڑو. آپ بیٹا مبشر اسکول آف ایکسیلنس قاسم آباد حیدرآباد کے ہیں. آئیے تشریف لائیے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب
वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना ए नूर खुदा कर आँखों में बस जाना इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। इसके बाद हमारे पास हैं सैयद दानियाल इब्ने अरकम स्कूलिंग सिस्टम से। बेटा आपके पास भी 2 मिनट का वक्त है। दानियाल। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ हम अपने तकरीर के मुकाबले की तरफ स्पीच चलते के हैं। कंपटीशन की तरफ चलते हैं आज, जिसमें हमारे पास आज 3 पार्टिसिपेंट मौजूद हैं और आज का हमारा उन्वान है मोबाइल फ़ोन और मसनूई ज़हानत, जिसके लिए हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं जिनका ताल्लुक है ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल से, सुफियान ज़हूर। जी सुफियान, माइक अपने हाइट से सेट कर लें जैसे आप कंफर्टेबल हो। जी। आलिया वक़ार, आपको मदऊ किया जाता है 21वीं सदी के अक्लो शऊर के सुनहरे दौर में। 4 सू बिखरे ये मुज़ाहिर ज़हानत ना सिर्फ हमें हैरान बल्कि खौफज़दा करने के लिए काफ़ी हैं। 4 सू बिखरे ये मुज़ाहिर ज़हानत ना सिर्फ हमें हैरान बल्कि हमें खौफज़दा करने के लिए काफ़ी हैं। आलिया वक़ार, मसनूई ज़हानत और AI असर हाजिर के वो वसाइल हैं जिनकी जिद्दत में दिन ब दिन इजाफे से मसाइल में कमी नहीं बल्कि इजाफा हर ज़ीरू को डरा रहा है। इंसान की आसानियों के लिए कायम करदा ये मसनूई ज़हानत की ये शाहकार इंसानी आसानियों के लिए कायम किए गए या फिर मुश्किलात के लिए, तो इसका जवाब इसके इस्तेमाल पर मुनस्सर नज़र आता है। बजाय तालीमी मैदान में इनसे फ़ायदा उठाने के हम इनसे दूसरों की निजी ज़िंदगियों को नुकसान पहुँचाने लग गए। तो ऐसे ख़यालात, ऐसी सोच और ऐसे तर्ज़ अमल के साथ आज का नौजवान इसके मकसद से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकता। तो आज हम इस प्लेटफॉर्म पर यह अहद करते हैं कि आने वाले वक्त में हम इसका इस्तेमाल अपने मुस्तकबिल को रोशन करने और दूसरों को और अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने पर इस्तेमाल करेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया। और हमारे साथ हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ है पटेल स्कूल से और नाम है नूर ज़ैनब नुसरत।
जनाब सदर और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन और नाज़रीन, आज अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ताकतवर चीज़ क्या है, एटम बम, दौलत या फिर इक़्तिदार? नहीं, आज की सबसे बड़ी ताकत वो है जो हमारी हथेली पर रखी, जो हमारी आंखों के सामने चमकती और जो हमारे दिमागों को चैलेंज करती। हम वो नस्ल हैं जो उंगली से दुनिया घुमाती है। लेकिन सवाल ये है कि हम दुनिया चला रहे हैं या दुनिया हमें चला रही है? जनाबे वाला, आज की इस तकरीब का मौजू सुखन यही चीज़ है, मोबाइल फ़ोन और मसनूई ज़हानत। ये मोबाइल एक आला नहीं, एक इनकलाब है, और मसनूई ज़हानत सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि इंसानी दिमाग का अक्स है। ये वो दौर है जहाँ एक क्लिक पर दिमाग खुलता है, एक सर्च पर इल्म मिलता है और एक ऐप पर दुनिया बदलती है। लेकिन जनाबे वाला, अगर हाथ में मोबाइल फ़ोन हो और दिमाग में मकसद ना हो तो यही मोबाइल वक्त का कातिल बन जाता है। हाथों में है जहाँ मगर तन्हा खड़ा हूँ, स्क्रीन के हिसार में इंसान खो गया। मसनूई ज़हानत तशख़ीस कर सकती है, तज़्ज़िया कर सकती है, पेशन गोई कर सकती है, लेकिन जज्बा, गैरत, क़यादत वो सिर्फ इंसान के पास है। ये अकल मसनूई है, कमाल इसका मानते हैं, मगर जो दिल से निकले वो सदा हम हिलाते हैं। जनाबे सदर, अगर हमने सोचना छोड़ दिया तो मशीन सोचेगी, अगर हमने सीखना छोड़ दिया तो मशीन हमसे आगे निकल जाएगी। याद रहे, मशीन हमारी खादिम है, हम इसकी खादिम नहीं। टेक्नोलॉजी हमारा हथियार है, हमारी हथकड़ी नहीं। आज अगर हमने मोबाइल को अपना आका बना लिया तो हमारी सोच महदूद हो जाएगी, और अगर हमें इससे अपना खादिम रखा तो यही मोबाइल फ़ोन हमारी कामयाबी का जीना बन सकता है। आज इस प्लेटफॉर्म से मैं पूरी कौम को ललकार कर कहती हूँ, उठो, अपनी जहानत को जगाओ, मोबाइल को इल्म का जरिया बनाओ, मसनूई ज़हानत को कामयाबी का जीना बनाओ, क्योंकि मुस्तकबिल उनका नहीं जो मशीनों में गुम हो जाएं, बल्कि मुस्तकबिल तो उनका है जो मशीनों के दौर में भी अपने शऊर की मशल जलाए रखें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ थर्ड पार्टिसिपेंट हमारी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक भी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल से है, और नाम है इनका ज़रियाब नवीद। अच्छा, ज़रियाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़रियाब। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज की तकरीर का मौजू है मोबाइल फ़ोन और मसनूई ज़हानत। जनाबे आला, एक वक्त था जब इंसान अपनी अकल के बलबूते पर कायनात को मुसख्खर करता था, और आज एक ऐसा वक्त है कि इंसान की अकल का अक्स एक छोटी सी चुप में कैद होकर रह गया है। यानी आज का मोबाइल फ़ोन हमारे सोचने से पहले ही जवाब दे देता है। हम लफ्ज़ लिखना शुरू करते हैं और मसनूई ज़हानत जुमला मुकम्मल कर देती है। हम रास्ता भूल जाते हैं, मगर GPS हमें मंजिल तक पहुंचा देता है। लेकिन अफसोस सदाली वकार, अफसोस तेज तरक्की के पीछे एक खामोश दुख भी छुपा है। मसनूई ज़हानत ने हमारे फ़ोन्स को तो स्मार्ट बना दिया, मगर क्या हमें तन्हा नहीं कर दिया? नंबर तो महफूज हैं सबके, पर राब्ता कोई नहीं। शहर भरा है लोगों से, पर अपना कोई नहीं। अब के बस्ती में अजब कहते मुरव्वत देखा, खून के रिश्तों को नंबर में बदलते देखा। दावे वाला, आजकल के वाक़यात पे नज़र डालूं तो रूह काम जाती है। किसी सड़क पर कोई हादसा हो जाए, कोई तड़प रहा हो, तो वहाँ खड़े 10 अफराद में से 8 अफराद मोबाइल फ़ोन पर वीडियो बनाते दिखाई देते हैं, तो किसी की वफ़ात की खबर सुनकर स्टेटस पर ताज़ीती तस्वीर लगाने की फ़िक्र रखते हैं। हमने दुख को महसूस करना छोड़ दिया। किसी ने सच कहा है, ये मसनूई चमक, ये बेजान सी आवाज़ें भला मिट्टी के जज्बों का क्या मुकाबला करेंगी। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मोबाइल फ़ोन और मसनूई ज़हानत को अपने ज़रूरत के हद तक रखें, इसे अपनी ज़िंदगी का खुदा ना बनाएं, और टेक्नोलॉजी के इस चक्काचौंध में उन लोगों को ना भूलें जो आपकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं। इससे पहले कि आपकी ज़िंदगी की सांसें बंद हो जाए, हमें हकीकी रिश्तों को वक्त देना होगा, क्योंकि कब्र की तन्हाई में कोई मसनूई ज़हानत या कोई मोबाइल फ़ोन आपके काम नहीं आएगी। यहाँ सिर्फ आपके नेक अमाल और अच्छा ही अमाल आपके साथ देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम अपने रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले नात का रिजल्ट मैं जानना चाहूँगी कि आज हमारे साथ कौन सा पार्टिसिपेंट आगे जा रहा है। अच्छा, नात के रिज़ल्ट में आज जो पार्टिसिपेंट हमारे साथ आगे जा रहे हैं वो हैं पहले पार्टिसिपेंट अयान, और तकरीर का रिज़ल्ट बयान करेंगे। अयान को बहुत मुबारक हो जी, आप हमारे साथ आगे जाएंगे। और आज हमारे तकरीरी मुकाबले की फातेह हैं नूर ज़ैनब। नूर ज़ैनब, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो।
اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر ہمارے ونرز کے لیے جاوید پبلیشرز بولتی کتابوں کے گفٹ ہیمپر ہیں، اور جتنے ہمارے دوسرے پارٹیسپینٹ ہیں ان کے لیے ہر پل تازہ چائے کی جانب سے ہمارے گفٹ ہیمپرز ان کے ساتھ جائیں گے. آپ کچھ سوال مشترکہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ سوال یا یہ کہنے کہ میں ایک میسج ایسا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ہر ایسوسیشن ہم مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں جو تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو اسٹوڈنٹس کی تو سب بات کرتے ہیں، اساتذہ اور والدین کا جو ابھی سر سے بھی میری تھوڑی بات ہوتی ہے کہ کردار جو والدین ہیں آج کل کے جو ہیں وہ پراپر نہیں ہے ان کا نا، کہ وہ بچوں کو جیسے اے آئی کی بھی بات ہو رہی تھی اس پہ لگا دیا یا دوسری چیزوں پہ، تو والدین اور اساتذہ دونوں کا میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گی کہ ایسا کیا یا تو اویئرنیس سیشنز ہو کچھ یا کوئی ایسی چیز ہو جس سے وہ اپنے بچوں کو پراپر انفارمیشن کی اویئرنیس دے سکیں. سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ شاید میں بحیثیت والدین اپنے آپ کو لیتا ہوں، پہلے بحیثیت والدین پھر بحیثیت ٹیچر. میں شاید یہ فیل کرتا ہوں کہ میں نے ایک اچھے اسکول میں بڑی ہائی فائی فیس، آکسفورڈ پریس، انٹرنیشنل بکس وغیرہ سب کچھ دلا دی. اسکول بہت اچھا ہے، اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی. ٹیوٹر رکھ دیا، میری ذمہ داری ختم ہو گئی. یہی ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے. آج کل کا بچہ میں سمجھتا ہوں جتنا توجہ کا، یعنی اس کو جتنی توجہ کی ضرورت ہے اس کے 10% بھی اس کو نہیں مل رہا ہے والدین کی طرف سے. بے شک مہنگائی ہے، بے شک معاملات ہیں، کیا ہم 1 گھنٹہ کوئی گھر میں نہیں نکال سکتے کہ جس میں ہم اپنے بچوں سے پوچھیں بیٹا آج کیا پڑھا، آج آپ نے کیا اچھا کیا، یا آج آپ سے کیا برا ہوا، یا آج آپ نے اسکول میں کس چیز کی کمی پائی. نمبر 1. تو یہ دوسرے طرف آتے ہیں ٹیچرز، کہ ٹیچرز کا کیا رول ہونا چاہیے. ماں باپ نے اپنے اسکول کی پوری ذمہ داری بھی اپنائی، فیس بھی جمع کرائی، اچھا یونیفارم بھی پہنا کے بھیجا. ٹیچر سمجھتے ہم نے بورڈ بھر لیا، فیئر کاپی ہو گئی، اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. یہاں پر میں ٹیچرز کو بھی کہوں گا کہ وہ اپنے شاگرد کو اپنی اولاد کی طرح سمجھیں، کہ جس طرح اپنے اولاد کو، یعنی جس طرح میں نے ماں باپ کو کہا کہ وہ توجہ دیں اپنے بچوں کو، تھوڑا ایک برج کا رول پلے ادا کریں، تھوڑا ایک پل کا کردار ادا کریں کہ اسکول سے کیا بچہ پڑھ کے آیا، پھر ٹیوٹر نے شام کو ٹیوشن میں کیا پڑھایا. بالکل آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اور جو اساتذہ ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو اپنے بچے سمجھ کے آن کر کے. پھر سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں منیر صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوا چاہوں گا کہ پہلی بات اگر ہم بالکل بیسک بنیاد دیکھیں تو جو ہمارے نبی کا بھی فرمان ہے، جو انسان کی پہلی درسگاہ ہے وہ کسی استاد کا نام نہیں لیا گیا، وہ کسی کا باہر کا کردار کا نام نہیں لیا گیا، وہ کہا گیا کہ ماں کی گود ہے. تب جب ماں بچے کو فوکس کرے گی، جب ماں بچے کو ٹائم دے گی، اس میں میں یہ نہیں کہوں گا، میں جینڈر وائلنس میں نہیں جاؤں گا کہ باپ اس ہر چیز سے بری و ذمہ ہے، ایسا نہیں. ماں کیونکہ فکر معاش میں باپ باہر ہے، تو ماں کا کردار یہ ہے کہ وہ بچے کی ڈیولپمنٹ کرے اکارڈنگلی. ٹھیک ہے، وہ اسکول سے کوآرڈینیٹ ہو ساتھ میں، وہ اس کے ساتھ چلے، اور اس کے بعد پھر وہ آگے آئے کہ بھائی بچہ پھر بنتا ہے. میری اپنی پرسنل ریسرچ ہے، جو میرا اسکول ہے اس کے اندر ہر 10 ایئرس کی بیسس پہ میں اپنی کہتے ہیں آڈٹ کر لیں، یا میں اپنا اس پہ دیکھتا ہوں کہ ہمارا جو بچہ ہے کون سا بچہ پریویل کر رہا ہے اور کون سا بچہ جو ہے وہ ڈاؤن فال میں جا رہا ہے. بالکل سر، آپ دونوں مہمانوں کا بے حد شکریہ ہمارے شو پہ آنے کے لیے، آپ کا ٹائم دینے کے لیے، اور بہت انفارمیشن ہم نے حاصل کی. اور سر ایک بار آپ گھر سے آپ کا بھی شکریہ. ہمارے ججز روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کا بھی بے حد شکریہ. معزز خواتین و حضرات، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور کل آپ سے اسی وقت روزانہ کی طرح 10 بجے میٹرو 1 نیوز پر آپ سے ملاقات ہوگی، نئے مہمان اور نئے ٹاپکس پر. جب تک آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان.